اور پہلے ذرا بات کریں گے ایک اہم ایشو کی جس پر کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بات چیت ملک بھر میں جاری ہے. بڑے اہم اجلاس بھی اس حوالے سے ہوئے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں حالیہ دنوں اضافہ ہوا اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بلاسٹ ہوئے, اس کے بعد کتنی قیمتی جانیں گئی ہیں. تو پاکستان میں ان بڑھتے واقعات کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو یہاں پر غیر ملکی ہیں, خاص طور پہ جو افغانستان سے آئے ہوئے افغان باشندے ہیں, ان کو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ملک چھوڑنے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ 1 نومبر کی آپ کو ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے. اور یہ فیصلہ کہاں پر ہوا؟ یہ فیصلہ ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں, جہاں پر سول قیادت, ملٹری قیادت نے یہ اہم فیصلے کیے ہیں اور ملک میں مقیم غیر قانونی طور پر جو مقیم ہے باشندے, افغانی باشندے, ان کو ڈیڈ لائن کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں گئے, یا پھر ظاہر بہت سارے اوور دی ایئرز ایسے افغانی بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اپنے باقاعدہ یہاں پر کاروبار سیٹ اپ کر لیے ہیں, تو ان کاروبار اور جائیدادوں کو بھی ضبط کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جو غیر ملکی واپس نہیں جائے گا اس کو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا. تو 1 نومبر سے کوئی بھی غیر ملکی بغیر پاسپورٹ پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے گا. What about those who have جن کے پاس آئیڈینٹی کارڈ بھی ہے پاکستان کا؟ لیٹس سی اس پہ کیا ایکشن لیا جائے گا. ساتھ ہی سرفراز بگٹی جو کہ وزیر داخلہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث غیر ملکیوں سے غیر قانونی پاکستانی پاسپورٹ ملے ہیں. تو یہ بڑے انکشاف بھی ہوئے ہیں اور جنوری سے آج تک 24 خودکش حملوں میں سے 14 افغان باشندوں نے کیے. نگراں وزیر داخلہ نے یہ بھی بتایا کہ 44 لاکھ افغان شہری اس وقت موجود ہیں. اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ اس اجلاس میں ہم نے بتایا کہ سول اور عسکری ملٹری قیادت موجود تھی اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے 2 ٹوک پیغام دیا ہے اس اجلاس کے ذریعے اور کہا ہے کہ ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. ہر پاکستانی کی جان و مال اور فلاح و بہبود کسی بھی دوسرے ملک اور کسی بھی دنیاوی مفاد سے مقدم ہے. پاک فوج کے سپہ سالار نے علامہ اقبال کا شعر بھی اس موقع پر پڑھا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو یہ اس ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کا احوال رہا اور یہ صورتحال رہی. اب ظاہر یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں, ان فیصلوں سے کیا اثرات ہوں گے, ان پہ امپلیمنٹیشن کس حد تک شروع کر دیا گیا ہے, اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب سے. وقار حسن صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سر یہ بتائیے گا, یہ جو فیصلہ ہوا ہے, ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے, کتنا ٹائم لگے گا؟ عموماً ظاہر ڈیڈ لائن دی گئی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اس سے بھی بیونڈ جا سکتا ہے معاملہ اور پیچیدہ ہوگا یہ مرحلہ؟ جی صدر, تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک ایک تو یہ لانگ اویٹڈ ڈیسیژن تھا اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ دے ہیو ڈن اٹ ان اے کپل آف ویکس. آئی تھنک جو ڈیٹا کلیکشن ہے اور جو پلاننگ ہے اس پہ آلموسٹ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ابھی سٹارٹ ہوئی ہے. اچھا, اس میں کچھ فگرز ہیں بڑے ضروری ہیں بیفور وی سٹارٹ. وہ میں بتا دوں کہ افغان ریفیوجیز جو ہیں ایٹ دیئر پیک ور 5 ملین جب شروع میں افغان جہاد ہوا اگینسٹ سوویت یونین, اور اس وقت بھی تقریباً فگرز بتا رہے ہیں کہ اٹ از ناؤ ٹچنگ 5 ملین, جس میں 1.4 سے 1.7 ملین انلیگل ہیں اور 30 لاکھ کہہ لیں لیگل ہیں, یا آپ کہہ لیں ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں. سو دس از دا کائنڈ آف لوڈ. اگر 50 لاکھ افغان مہاجرین کا لوڈ پاکستان برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ یورپین ممالک کی پوری کنٹریز کی تعداد سے بھی زیادہ ہے. دیر آر سرٹن کنٹریز ان یورپ ان کی 50 لاکھ تعداد نہیں. اس کے علاوہ تھوڑا انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی اس میں آتا ہے کہ جب امریکہ کا وڈرال ہوا تو واٹ واز پرومس, یورپ نے پرومس کیا تھا 2,70,000 ہم لیں گے ریفیوجیز جو ہے, امریکہ نے شاید پرومس کیا تھا مور دین دیٹ. اس وقت ٹوٹل 271 لوگوں کو ریفیوج دیا ہے یورپ نے اور شاید 5 سے 10,000 کو دیا ہے امریکہ نے. یہ وہ لوگ تھے جو P1 اور P2 پروگرام, ایک پراٹی 1-2 پروگرام تھا. تو یہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس, بیکاز جو ایلیٹ تھی ان کی جب نکلی, جب طالبان آئے تو ان کو پرومس کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے کام کرتے رہیں تو ہم سیٹ. سو ایوری باڈی از ناؤ سٹنگ ان پاکستان اور اس کو 2 سال ہو گئے, ان کا 3 مہینے میں ویزے لگیں گے اینڈ دین دے ول ٹرانزٹ. دیٹ از افیکٹنگ یور اکانومی, سیکورٹی اور سارا کچھ. تو یہ آئی تھنک میسج گوئنگ از ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی ایز ویل کہ بھائی جی آپ بھی یا یہ واپس جائیں یا پھر آپ لوگ اپنا شیئر اس میں لیں. وی کانٹ ٹیک آئی تھنک دیٹ مچ لوڈ. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ نے خود بھی بتایا کہ پاکستان میں کس طریقے سے میرے خیال میں ہر شہر میں, ہر علاقے میں افغان شہری موجود ہیں, تو ان کی کیونکہ یہ لگتے بھی پاکستانی ہیں, اتنا گھل مل گئے, ہو سکتا ہے یہاں کی فیملیز کے ساتھ بھی تعلقات ان کے بن گئے ہوں,
تو عام پاکستانیوں کی طرح جب لگتے ہیں، کچھ کے پاس شناختی کارڈ بھی ہیں، تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا مرحلہ کس طرح ہوگا؟ کیا میکینزم ہے اس کا؟ آئی تھنک اس پہ ڈیٹا تو بڑا کلیئر ہے، اسپیشلی جو پہلے 30 لاکھ مقیم ہیں. اینڈ آنیسٹلی اگر آپ دیکھیں جو مواخات کا ایک سسٹم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا جب مکہ سے لوگ ہجرت کر گئے مدینہ، تو اسی طرح پناہ دی گئی تھی. تو آئی وڈ سے کہ یہ ٹریڈیشن پاکستان نے فالو کی ہے فار لاسٹ 50 ایئرز. اور اس میں انیشلی پہلی فیز تھی جب سوویت یونین تھا، اس کے بعد امریکہ. سو یہ آپ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، جس طرح آپ بتا رہی ہیں دے آر ناؤ آل اکراس پاکستان، اٹس ناٹ اونلی بارڈرنگ ریجن. لائک اگر روہنگیا کی مثال لیں بنگلہ دیش میں، تو دے آر ریسٹرکٹیڈ ٹو ان کے اپنے ایک جگہ کیمپس ہیں. ٹرکی میں سیرینز ہیں تقریباً 16 لاکھ یا 15 لاکھ، وہ بھی کیمپس میں ہیں. سو ایسے نہیں ہو سکتا کہ فری فار آل. پاکستان میں سم ہاؤ ایوری تھنگ از ٹیکن فار گرانٹیڈ، جس آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی صاحب رشتہ داریاں بھی بنی ہیں. لیکن جو انلیگل آئی تھنک ان کا ڈیٹا بڑا کلیئر ہے. آل دو اس کے اندر کچھ پولیٹیکل لیڈرز نے کے پی اور بلوچستان میں کوشش کی کہ ان کو لیٹ سے 2 نمبر شناختی کارڈ دے کے ووٹ بینک کے لیے بھی استعمال کیا گیا. اٹس کوائٹ اے مافیا. لیکن ابھی جو ڈیٹا ہے اٹس ویری کلیئر. اگر یہ 14 لاکھ سے 17 لاکھ کے درمیان ہے تو اس کا ریکارڈ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ریپیٹریشن ول ٹیک اے وائل، اس لیے ان کو ٹائم دیا گیا جی کہ آپ اپنا بندوبست کر لیں. اور جنہوں نے ٹرانزٹ کرنا ہے امریکہ یا یورپ، وہ وہاں تشریف لے جائیں. اور چونکہ وہاں اکانومی بہت بہتر ہو چکی ہے، اس طرح کلیم کیا جا رہا ہے، انڈیا بھی کہہ رہے جی کہ ادھر بڑا زبردست ہے حساب کتاب، تو آپ جائیں وہاں جا کے کنٹریبیوٹ کریں. ہاں تھوڑا سا ذرا سے کلیریفائی بھی کر دیں، کیونکہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے ہم 89 سے اگر شروع کریں تو سالوں ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ ایک جنریشن نہیں، 2 جنریشن ہے. وہ لوگ بھی ہیں جو یہاں پر پیدا ہوئے، یہیں کے اسکولوں سے تعلیم حاصل کی، یہیں پہ کالجوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ڈاکیومنٹس بھی ان کے پاس ہیں. تو یہ ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے، ان کو یہاں سے روانہ کرنا مشکل ہوگا؟ نہیں جی، آئی تھنک اس میں یو ٹو بائفرکیٹ. جو تو میں نے بتایا نا جو لیگل افغان جو آپ بات کریں یہ وہی ہیں جو پرانے آئے، اینڈ مے بی اٹ از دیئر 3rd جنریشن، یہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں، روزگار بھی ہے، اینڈ دے آر انٹیگریٹڈ ڈسپائٹ کہ ان کا ریفیوجی اسٹیٹس ہے. اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے فوڈ اور راشن کا انتظام بھی کرتی ہے، اینڈ دے آر ڈوئنگ بزنس. ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ صرف انلیگل افغان امیگرینٹ ہیں جو اسپیشلی لاسٹ آئی تھنک 3 to 4 ایئرز میں جب امریکن ایگزٹ ہوا ہے پچھلے 2 سال میں، اس میں آئی تھنک 7.5 لاکھ، اور اس سے پہلے بھی تھے. سو یہ آپ کہہ لیں کہ 14 سے 17 لاکھ. اینڈ سم باڈی ہے کل پروگرام میں ہو رہی تھی بات کہ شاید 20 لاکھ ہیں. یہ ان کے لیے ہے ہوور ادھر پرومسڈ کہ یہ لوگ یورپ اور امریکہ جائیں گے یا دے ہیو ٹو گو بیک. سو دیٹس وائی اگر آپ ٹیررزم دیکھیں تو اٹس بیکم ویری ڈیفیکلٹ. اس کے اندر سے کون کون آیا ہوا ہے اور دے آر منگلڈ اپ ود دی سوسائٹی. اس میں آ کے تو ہمارے لیے بڑے سیریس پرابلم ہیں، اور پورا ایک مافیا کوریڈور بنا ہو. اس پہ پہلے بھی بات ہوئی، اسمگلنگ ہے، نارکوٹکس ہے، اینڈ دین دیٹ منی گوز انٹو ٹیررزم. سو اسپیسیفکلی اٹ از فار دوز پیپل اینڈ ناٹ جو پہلے سیٹلڈ ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں. تو وہی بات بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے اور کسی ایک پاکٹ میں نہیں ہے، پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں ہر شہر میں. تو ظاہر ہے آپ نے خود کہا کہ بڑا مشکل ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ نے ایک پورا ایک میکینزم تیار کر لیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا واٹ از دا رسپانس فرام دا افغانستان گورنمنٹ؟ جب اتنا فلکس ان کی طرف آئے گا تو وہ کیا ابھی تک اس سفارتی سطح پہ بات چیت ہوئی ہے سارے معاملے پر؟ آئی تھنک یہ ایک بڑا آئی وڈ سے کہ ٹریڈیشنل پوائنٹ رہا ہے کہ جی اگر آ گئے ہیں تو پھر ان کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ آپ اکوموڈیٹ کریں. اور یہی آئی تھنک افغان گورنمنٹس کا اوور اے پیریڈ آف ٹائم انٹرنیشنل کمیونٹی کا وتیرہ رہا ہے. جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا جی کہ ہمارے بھی ایک شہری کی جو جان ہے یا عزت ہے وہ مقدم ہے اوور اینی باڈی ایلسز نیشنل انٹرسٹ. تو مطلب ہمارے ہیومن رائٹس نہیں ہیں. جو عید میلاد النبی پہ شہید ہوئے ان کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، تو ہم نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہو کہ باقیوں کا. پہلی پرائرٹی پاکستانی نیشنل. سو اس میں یہ پریشر ضرور رہے گا، لیکن آئی تھنک افغانستان گورنمنٹ ہیز ٹو ریئلائز، جو انٹرم گورنمنٹ ہے، کہ ایک تو آپ جو آپ کو اکوموڈیٹ کیا سب سے زیادہ پاکستان نے لڑا ان کے لیے جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے. اس میں آئی وڈ سے اکنامکلی بھی اف یو لک ایٹ کووڈ میں پورے دروازے کو ارسپیکٹو آف دا رسک. ابھی بھی افغان لڑکے کو خاتون ہے اگر زچگی میں ہے تو وہ نارملی پشاور یا کوئٹہ کے آ کے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کراتی ہے، اور اس میں وہ تذکرہ پہ ایک ڈاکومنٹ آپ سائن کرتے ہیں اور آ جاتے وداؤٹ پاسپورٹ. اینڈ دین یو نو دیر آر سو مینی تھنگ. اب اس کی لمبی ڈیٹیل ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. ان کی پہلی انویسٹمنٹ کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی. پاکستان نے سب سے زیادہ پلیڈ کیا ہے کہ جی ان کو آپ ڈپلومیٹکلی انگیج کریں. لیکن ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی پریشر بھی، ماسکو سمٹ ہوئی ہے فارمیٹ، اس میں جو امیڈیٹ پیریفری پہ ہیں افغانستان کے کنٹریز وہ تھے، اس میں رشیا، چائنا، پاکستان، ایران، سینٹرل ایشین ریپبلکس، اور باہر والے بھی تھے لائک سعودی عربیہ
आई थिंक यूएई, कतर और सब ने भी बड़ा क्लियरली कहा जी कि ये आप डिसमेंटल करें टेररिस्ट नेटवर्क्स। ये आई थिंक 30 अगस्त की बात है, 30 सितंबर की। सो इट्स वेरी क्लियर मैसेज, टू देयर लॉट ऑफ प्रेशर। तो अगर तो अफगान तालिबान ने इसी तरीके से चलाना है कि टेररिज्म को एज अ प्रॉक्सी होने दें या लेट्स से आंख बंद करने, तो इस तरह नहीं चलेगा। सो वन इज दे हैव टू टेक बैक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो क्लेम करते हैं कि वहाँ रेट ऑफ द स्टेट है तो उनके अपने लोग हैं, व्हाट इज हार्म इन टेकिंग इट बैक। और दूसरा ये है कि दे हैव टू नाउ स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। सो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर कमिंग ऑन देम। इकोनॉमिकली डॉलर को भी स्मगलिंग रोकी गई है। तो आई थिंक जो आपने कमेटी भी देखी है एपेक्स कमेटी में, तमाम आई थिंक स्टेक होल्डर्स थे, लॉ इन्फोर्समेंट के, लेट्स से एडमिनिस्ट्रेशन के, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, मिलिट्री एंड सिविल एंड प्राइम मिनिस्टर ने हेड किया। सो द डिसीजन इज वेरी क्लियर। और इसमें आई थिंक जो बात की गई कि या तो माफिया सर्वाइव करेगा या पाकिस्तान, तो आपके पास चॉइस है कि हु सर्वाइव, तो पाकिस्तान हैज टू सर्वाइव। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब जो डेडलाइन है उसमें 1 महीने से भी कम